السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ وقال تعالی: یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: من احب سنتی فقد احبنی ومن عصانی فقد ابا۔ محترم سامعین کرام، دو مقامات سے میں نے قرآن مجید کی آیتیں تلاوت کی ہے اور اللہ کے رسول کا ایک ارشاد آپ کے سامنے سنایا ہے۔ پہلا جو مقام ہے وہ سورہ آل عمران کی 164 نمبر کی آیت 164۔ دوسرے جو مقام کی آیتیں ہیں وہ سورہ احزاب کی ہے 45 سے لے کے 47 تک۔ ان آیات کے مطالب سے پہلے ایک ایسی اہم بنیادی بات میں ہم سب کے ذہنوں میں بٹھانے کی کوشش کروں گا، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے جو احکامات ہیں، قرآنی احکامات پر منشأ الہی کے مطابق ایمان والوں کے لیے، ایمان والے اس وقت تک عمل نہیں کر سکتے جب تک کہ ہمارے لیے نمونہ، آئیڈیل، اسوہ، رسول نہ ہو۔ یہ بات ذہن میں بٹھائیے آپ۔ یعنی منشأ الہی کے مطابق اللہ رب العالمین کے احکامات پر ایمان والے اس وقت تک عمل نہیں کر سکتے تا وقت کہ ہمارے سامنے ایک آئیڈیل ہونا، نمونہ ہونا، رسول ہونا۔ تو اس کی اہمیت کیا ہے وہ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت، بلکہ اس سے پہلے کے جو رسول آئے ہیں ان کا کام ایک ہی تھا، اور رسول کی اہمیت کیا ہے اللہ رب العالمین ان جو ہے نا وہ اہمیت کو ان آیتوں میں بتا رہے ہیں۔ آپ سنجیدگی کے ساتھ اس بات کو غور سے سنیے۔ آج جو ہے کون ہے ایسے لوگ ہیں اللہ ماشاء اللہ معاشرے میں جس کو رسول کی ضرورت نہیں ہے، بول رہے ہمارے لیے صرف قرآن کافی ہے، بول رہے۔ یہ بات بالکل غلط ہے۔ ذہن میں بٹھائیے آپ آیتوں کے مطالب۔ سورہ آل عمران 164 نمبر کی آیت کے مطالب یوں ہے: لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم۔ اللہ رب العالمین نے اہل ایمان پر بہت بڑا احسان کیا، انہی میں سے ایک رسول کو اٹھایا، مبعوث کیا۔ تو کیا کرتے ہیں رسول؟ یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کی آیات کو پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں، پہلا فرائضہ۔ یزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں، ان کو پاک کرتے ہیں اور ان کے نفوس کا تزکیہ کرتے ہیں۔ کیسا کرتے ہیں؟ اللہ کی آیات کی روشنی میں کرتے ہیں۔ جو مشرکانہ عقائد ہمارے اندر آ گئے ہیں، جو اعمال میں بدعت ہے، جو سنت رسول اور اسوہ صحابہ کے خلاف ہے، اس کا اطلاق ہو رہا ہے، تو اس کا کیا کرتے ہیں؟ تزکیہ کرتے ہیں، پاک کرتے ہیں۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، پھر کیا کرتے ہیں؟ کتاب کی تعلیم دیتے ہیں اور حکمت کی باتیں بتاتے ہیں۔ یعنی کیا ہے؟ کتاب کے یعنی اللہ کے حکم پر، اللہ کے منشے کے مطابق اللہ کے رسول کس طرح عمل کرے ہیں اس طریقے کو لوگوں کے سامنے حکمتاً بتانا، دوزخ کے عذاب سے بچانا۔
کتاب اور حکمت کی باتیں بتانا. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِینٍ. رسول کی بعثت سے پہلے لوگ کیا تھے؟ گمراہی میں تھے. کیا بات معلوم ہوئی؟ یعنی تاریکیوں سے نکال کر، گمراہیوں کے اندھیروں سے نکال کر صرف توحید ہی کافی نہیں ہے، بلکہ قرآن جو لوگ بول رہے ہیں کافی ہے ہمارے لیے، اس کی نفی ہے. یعنی اللہ رب العالمین کے وہ احکامات یہ کرنے کے ہیں، یہ نہیں کرنے کے ہیں. بعض احکامات واضح ہیں، کھلے ہیں. بعض احکامات ایسے ہیں جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل لازمی و ضروری ہے. بغیر اس کے اپنے طور پر عمل نہیں کر سکتے. مثال کے طور پر سب سے بڑی جو دین کا ستون ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو ہے نا نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. تو نماز اپنے طور پر پڑھ سکتے ہیں، ایک وقت پہ، دو وقت پہ، بس 3 وقت کا پڑھ دیے. آج ایسے لوگ بھی ہیں جو 2-3 وقت کے پہ پڑھ رہے ہیں، اوقات پہ پڑھ رہے ہیں. 5 وقت کی نماز کی ضرورت نہیں ہے بول رہے ہیں. بلکہ ایسے بھی لوگ ہیں نماز ہی نہیں ہے بول رہے. یہ جو نماز، جو قرآن کی صلاۃ ہے، قرآن میں جو صلاۃ کا ذکر ہے، اور یہ جو نماز آج کی ہم پڑھ رہے ہیں اٹھک بیٹھک، بلکہ وہ نماز ہی نہیں ہے بول رہے. ایسے بھی لوگ. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم رسول کے منکر ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی ہم کو ضرورت نہیں ہے بول رہے لوگ. بلکہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے؟ رسول کی بعثت سے پہلے امت کیا تھی؟ گمراہ تھی. تو پھر بٹھا رہا ہوں میں آپ کے دماغ میں بات. اس آیت کے جو مطالب ہے وسیع پیمانے میں اللہ رب العالمین اپنے منشے کے مطابق اپنے احکامات پر عمل کرنے کا طریقہ اللہ کے رسول کو بتائے اور سکھائے. ایمان والے اس وقت تک عمل نہیں کر سکتے جب تک کہ ان کے سامنے اسوہ نہ ہو. یہ بات ذہن میں بٹھائیے. تو پھر دوسرے آیتوں کے مطالب سورہ احزاب کی 45 سے لے کر 47 تک ہے. 3 باتیں ہیں اس میں. ایک ہے احسان عظیم کی بات، ابھی آئی سورہ آل عمران. ہم نے ایمان والوں پر بہت بڑا احسان کیا رسول کو مبعوث کر کے. اب یہاں سورہ احزاب میں رسول کی بعثت کیا ہے ہمارے لیے؟ سراجم منیرا، روشن چراغ. اور رسول کی بعثت ہمارے لیے کیا ہے؟ فضل کبیر. آپ کیا ہے؟ یا ایھا النبی، اے نبی کیا ہے آپ؟ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بان لہم من اللہ فضلا کبیرا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو گواہی دینے والا حق بات کی، جو بات آپ پر نازل کی گئی ہے قرآن مجید حق کے ساتھ، اس کو کھول کر لوگوں کے سامنے بیان کر دو. صرف بیان کرنا ہی نہیں ہے، بلکہ میں گواہ ہوں اس بات پر کہ میں نے یہ پیغام تم تک پہنچا دیا، اور کل آخرت میں اس کے متعلق جب پوچھ ہوگی تو میرا کام یہ ہے کہ میں نے پیغام کو پہنچا دیا تم تک. اور کل لڑ نہیں سکتے، جھگڑ نہیں سکتے، اور کوئی وکیل نہیں بن سکتے، نہ رسول بن سکتے، نہ بزرگان دین بن سکتے. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کریں گے کہ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. سورہ فرقان آیت نمبر 30. اللہ کے رسول سفارش نہیں کریں گے بلکہ شکایت کریں گے کہ میری امت قرآن کو چھوڑ چکی تھی. تو وہ آیتوں کے مطالب یوں ہیں: اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو گواہی دینے والا اور جنت کی بشارت سنانے والا ایمان لانے والوں کو، اور دوزخ کے وعید سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے. اور آپ لوگوں کے لیے کیا ہے؟ سراجم منیرا، روشن چراغ. آپ کی حیثیت ہمارے لیے قیامت تک آنے والوں کے لیے، بالخصوص ایمان والوں کے لیے روشن چراغ ہے. روشن چراغ کے معنی کیا؟ بینائی اسی وقت کام آ سکتی ہے جب بیرونی روشنی ہو. اندھیرے میں آنکھ کام کر سکتی، اگر آنکھ کے اندر تاثیر بھی ہے، نظر میں اگر تاثیر بھی ہے، دیکھنے کی صلاحیت ہے، لیکن روشنی نہیں ہے تو وہ بینائی کام کی نہیں ہے. تو وہ حیثیت ہے رسول کی، معمولی بات ہے. بینائی اسی وقت کام آ سکتی ہے جب بیرونی روشنی ہو. تو آپ ہمارے لیے کیا ہے؟ رسول کی حیثیت روشن
چراغ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، ایک احسان عظیم، دوسرا روشن چراغ سراج منیر، اور تیسرا فضل کبیر۔ بشارت دے دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لا کر اپنے ایمان کو مشرکانہ عقیدے سے پاک و صاف رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اپنی زندگی میں کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا بلکہ پوری زندگی کے معاملات، کاروبار، تعلقات، لین دین، پوروں کی ان کے جو شعبے زندگی میں اللہ کے رسول کی سنت اور اسوہ صحابہ کا اطلاق ہوتا ہے، ایسے لوگوں کو آپ بشارت دے دو جنت کی۔ کیا ہے؟ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، ہم نے ان پر بہت بڑا کیا ہے فضل کبیر کیا۔ تو یہ دو مقامات کی آیتوں کے مطالب آپ کے سامنے میں پڑھا اور مختصر سی وضاحت بھی کرنے کی کوشش کیا ہوں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد ہے، آپ فرماتے ہیں من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میرے طریقے کو محبوب رکھا اس نے مجھے محبوب رکھا، جس نے میرے طریقے سے منہ موڑا۔ بدعت میں ہے مبتلا آج مسلمان، الا ماشاء اللہ، نمازیں بھی 5 وقت کی پابندی سے پڑھ رہے ہیں، روزے بھی ہے، حج و زکوٰۃ بھی ہے، قربانیاں بھی ہے، صدقے بھی ہے، فطرے بھی ہے، پھر رمضان بھی جو ہے نا 29 دن کا جو ہے جا چکا ہے، پھر قرآن کی کثرت سے تلاوت کیے ہیں، لیکن پھر ہماری زندگیوں میں اذکار، ذکر و اذکار کے طریقے ہیں جو مروجہ ہے، کیا ہے وہ؟ اللہ کے رسول کی سنت کے خلاف، پھر کرتے چلے جا رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس نے میرے طریقے کو محبوب رکھا اس نے مجھے محبوب رکھا، جس نے میرے طریقے سے منہ موڑا وہ میری امت میں سے خارج۔ حالانکہ پھر پنجگانہ نمازی ہے، پھر یہ سارے باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی، تو غور کرنا۔ تو اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے، ابھی ہم رمضان کے جو ہے نا دنوں کو مکمل کر چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، یہ ہماری باقی کے 11 مہینوں کی زندگی ہونا، بلکہ پوری زندگی ہونا، جب تک خیر گارنٹی نہیں ہے موت کی، رمضان تو چلا گیا ہے تو پھر رمضان کے حد تک محدود کر دیے تقوی کو، یا وہ تقوی جو پرہیزگاری ہے، اللہ کا خوف ہے، یقین آخرت ہے، آخرت میں دوزخ کے عذاب سے بچنے کی جو فکر ہم کو جو تمام برائیوں سے روکی تھی آج تک، وہ عقائد سے، وہ اعمال سے، رمضان کے مہینے میں کیا وہ جاری اور ساری ہے، کنٹینیویشن میں ہے، یا صرف رمضان کے مہینے کے حد تک رکھ دیے؟ یہ آیت جو ہے نا سورہ بقرہ کی 185 نمبر کی آیت بتا رہی ہے کنٹینیویشن میں رہنا ہے تم کو۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، جب تم اس رمضان کے روزوں کی عدت پوری کر چکو، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اللہ کی کبریائی بڑائی کیسا کریں گے برادر؟ مشرکانہ عقائد کو چھوڑنا پڑے گا۔ وہ اللہ کیوں بڑا ہے؟ ایک کائنات کا نظم جو چل رہا ہے، کیا اس میں بزرگان دین، اولیاء، شریک و دخیل ہے کہ کائنات کا نظام چلا رہے ہیں؟ کیا اس کے پاس کوئی سفارشی کرنے والا؟ یہ کائنات کا نظم کیا ہے؟ الحمدللہ الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 111۔ الحمدللہ، تمام تر تعریفیں اس رب العالمین کے لیے ہے جس نے اس کائنات کے نظام کو، کارخانے کے نظام کو چلانے کے لیے، کیا ہے مخلوقات کی پرورش کا نظام چلانے کے لیے کسی کو نہ بیٹا بنایا، اولاد بنایا، نہ اس نظام میں کوئی شریک و دخیل ہے، اس لیے اس کی کبریائی ہے، بڑائی ہے۔ تو سب سے پہلے کیا ہونا؟ مشرکانہ عقیدہ جو ہے نا دور ہونا، پھر ماں باقی جتنے اعمال ہوں گے ہمارے قبول ہوں گے۔ اگر شرک ہے ایمان میں تو پھر ہمارے اعمال اللہ کے بارگاہ میں ضائع۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ 18 ہدایت یافتہ پیغمبر بھی شرک کرتے تو ان کے اعمال میں برباد کر دیتا، تو نیک اعمال کیا ہو جاتے؟ شرک کی وجہ سے ضائع ہو جاتے، برباد ہو جاتے۔ تو یہ غور کرنا ہے، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، کس پر؟ اس وجہ سے تم کبریائی بڑائی بیان کرو اس رب کی، مشرکانہ عقیدوں کو چھوڑو، اس نے تم کو ہدایت بخشی، قرآن دیا، سامان ہدایت ہے تمہارا،
زندگی کا دستور ہے جس کے ذریعے سے تم دنیا میں پاکیزہ زندگی گزار سکتے، اختلافات سے دور ہو سکتے ہیں، اور اس کا جو لازمی نتیجہ ہوگا موت کے بعد کی ابدی زندگی میں مغفرت اور جنت ہوگا، دوزخ سے نجات ہوگی۔ تو اس پر کہ تم کو اللہ نے ہدایت دیا تاکہ تم شکر گزار بندے بن کر زندگی کے ہر معاملات میں، زندگی کے جن شعبے حیات میں اللہ رب العالمین نے جو احکامات دیے ہیں کرنے کے اور نہیں کرنے کے، اس پر عمل کرو تاکہ تم کیا ہے شکر گزار بندے بنو۔ یعنی شکر گزاری کیا ہے؟ صرف کھا کے ڈکار لینا نہیں ہے شکر گزاری، بلکہ اللہ رب العالمین کے احکامات پر، اللہ کے منشے کے مطابق، اللہ کے رسول کے طریقے پر اور اسوہ صحابہ کے طریقے پر عمل کرنے کا نام شکر گزاری ہے۔ اپنے نفس کی مداخلت کرنا، نفس کی خواہشات نفس کی پیروی کرنا، منمانی طور پر عمل کرنا جس پر رسول کی سنت کا اطلاق نہیں ہے، نہ جو ہے نا صحابہ کا طریقہ ہے، تو عمل کر کے سمجھ رہی ہے نیکی اور ثواب کے طریقے ہے، تو اس پر بدعت کا اطلاق ہوگا۔ ہر بدعت کیا ہے؟ نئی چیز دین میں گمراہی ہے، گمراہی کا بدلہ جہنم کی آگ ہے، اللہ کے رسول کا ارشاد۔ تو کیا کر رہے میرا رب؟ کیا ہماری باقی زندگی شکر گزاری کی زندگی جا رہی ہے، یا صرف نماز کے حد تک، رمضان کے حد تک جو ہے نا یہ چیزوں کو محدود کر کے رکھ دیے؟ ہماری زندگیوں میں ابھی مشرکانہ خائر ہے، اس کا جائزہ لینا تو اس کو ترک کر دینا۔ بندے کا تعلق اللہ سے راست ہونا، یہ ڈوریاں، یہ واسطے، یہ وسیلے، اعمال کے واسطے، افراد کے واسطے وسیلے، یہ بزرگان دین کل آخرت میں جو ہے نا بچا لیں گے، اللہ کے رسول بچائیں گے، یہ جو ہے نا مشرکانہ عقیدے ہیں، یہ سب سے پہلے جان، کیونکہ قرآن اسی کی تعلیم دیتے اور انبیاء کرام اسی کی تعلیم دی ہم، اللہ سے راست جوڑے ہیں۔ فدعوا اللہ مخلص اللہ الدین، دین کو خالص اللہ کے لیے اختیار کرو، اور جو ہے نا اس میں ملاوٹ نہیں ہونا، ملاوٹ ہو گئی تو ختم ہو گیا معاملہ۔ تو یہ سب سے پہلے ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول کی سنت بہت اہمیت کی حامل ہے ہمارے لیے، لیکن اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے بول رہے ہیں، آج نمازی نہیں ہے بول رہے ہیں، کتنی بڑی غلط بات ہے، نمازی نہیں ہے بولنا کتنی بڑی غلط بات ہے۔ اتنے آیتیں ہیں قرآن مجید میں، صلاۃ کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر، صلاۃ کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر۔ پھر ہمارے لیے اسوہ کون ہے؟ سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ ہے۔ 23 سال جب بھی آپ پر قرآن مسلسل نازل ہوتا رہا، آپ 5 وقت کی نماز کی پابندی مکے میں بھی کیے اور مدینے میں بھی کیے، اور یہ طریقہ آپ کیا کریں چھوڑ گئے، بلکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور گزرا ہے 10 سال یا جتنی 2-3 سال جو بھی ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور جو کتنے سال گزرا ہے، پھر عثمان غنی، پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ یہ متواتر عمل ہے اور سنت قائمہ ہے۔ پھر ہم آج اختلاف کر رہے ہیں، نمازی نہیں ہے بول رہے، نماز اٹھک بیٹھک ہے، میٹنگ ہے، کیسا کریں گے صاحب میٹنگ؟ جب نماز جمعہ کے لیے تم کو ندا دی جاتی ہے تو تم نماز جمعہ کے لیے چل پڑو۔ قرآن میں اذان کا ذکر ہے، قرآن میں جو ہے نا نماز جمعہ کا ذکر ہے، اس کے بعد کے مصروفیات کا ذکر ہے، کیا کیا چیزوں کو چھوڑنا ہے، کیوں چھوڑنا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی افادیت کیا ہے، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ پھر سورہ نساء 101 سے لے کے 104 تک پڑھ لیجیے آپ، وہاں پر میدان جنگ میں صلاۃ ہے۔ اب یہ صلاۃ کا طریقہ بتانے والے کون ہیں؟ رسول ہیں، مخاطبین خدا۔ پہلے سب سے پہلے نازل کس پر ہوئی آیتیں؟ اللہ کے رسول پر۔ جنگ کے حالات ہے، اس جنگ کے حالات میں نماز کو جو ہے نا تم سفر کی حالت میں اختصار کر لو، نماز کو مختصر کر لو، اس میں تمہارے لیے کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوگے تو ایک جماعت کیا کرے گی؟ اپنے اسلحہ لیے ہوئے جو ہے نماز کے لیے آئے گی اور ایک سجدہ کرے گی، پھر چلے جائے گی۔ یہ طریقہ کون سکھانا؟ اللہ اپنے رسول کے ذریعے ہم کو سکھائے ہیں، تو انکار کر سکتے ہیں آپ؟ پھر میٹنگ کے لیے، ہر میٹنگ کے لیے کیا وضو کی ضرورت ہے؟ بولیے آپ، جو ہے نا وضو کا ذکر ہے، تیمم کا ذکر ہے، سورہ مائدہ آیت نمبر 6۔ کیا کرو؟ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو تم جو ہے نا وضو کر لو، اپنے ہاتھوں کو جو ہے نا دھو لو، اپنے جو ہے نا چہرے کو، اپنے جو ہے نا پیروں کو، اور اپنے سر پر سے مسا کی بھی جو ہے نا ذکر ہے۔ یہ سب باتیں ہیں، اس کا انکار ہے ہم کو۔ یہ طریقہ کون بتانا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پھر سورہ آپ آئیے عنکبوت کی جو آیت ہے، اور سورہ بنی اسرائیل کی جو آیت ہے، سورہ مریم کی جو آیت ہے، معمولی بات نہیں، انکار ہی نہیں کر سکتے ہم۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، تمہاری میٹنگ کیا برائی سے روکتی؟ تم کو کیا میٹنگ کر رہی؟ نماز مشق بندگی ہے، آپ کو بار بار یاد دلا رہی ہے آخرت کی فکر، اسی لیے ہے نماز، ایک اجتماعی نظم قائم کرنے کے لیے ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک نماز تمہارے نمازیوں کو فحش اور منکرات سے روکتی ہے۔ پھر سورہ مریم میں آئیے آپ، مریم میں اللہ فرماتے ہیں 59 نمبر کی آیت میں اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات۔ انبیاء کے جانشین ناخلف ایسے لوگ گزرے جنہوں نے اپنی نمازوں کو ضائع کیا، اور نماز کیوں ضائع ہو گئی؟ فحش اور منکرات پر چلے۔ اضاعوا الصلاۃ، نماز ضائع ہو گئی، نماز پڑھتے تھے لیکن نماز پڑھنے کے بعد بھی وہ نمازی کے اندر جو صلاحیت و کیفیت پیدا ہونا چاہیے، اس کی زندگی جو ہے نا بدلنا چاہیے، وہ جو ہے نا اوصاف نظر نہیں آ رہے۔ تو وہ لوگ کیا کرے؟ اپنی نمازوں کو ضائع کرے۔ کیوں ضائع ہوگی نماز؟ کیونکہ خواہشات نفس کی پیروی کرے۔ تو اللہ رب العالمین اتنے واضح طور پر آیتیں ہیں، اس کی جو ہے نا عملی شکل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بالکل آپ ہمارے لیے کیا ہے، ابھی میں نے آپ کے سامنے جو ہے 3 باتیں عرض کیا ہوں، احسان عظیم ہے، روشن چراغ ہے، فضل کبیر ہے۔ اس کا انکار آخرت میں اپنی تباہی ہے، اللہ کے رسول کا انکار آخرت میں ہمارے لیے تباہی ہے۔ پھر ایک اہم بات اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، سورہ اعراف کی آیتیں ہیں 157 158، دونوں ملا کر پڑھیے آپ۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہم مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اصرہم والاغلال التی کانت علیہم فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونشروہ واتبعوا نور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون۔ اس کے بعد کی آیت اہمیت کی حامل ہے، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا هو یحیی ویمیت فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوا لعلکم تہتدون۔ لازم اور ملزوم کر دیا اللہ رب العالمین نے، اللہ کے رسول کی اتباع کریں گے تو ہدایت پاؤ گے۔ کیا ہے؟ آپ کو کیوں بھیجے؟ آپ کو کیوں مبعوث کرے؟ آپ کا ذکر، آپ کا نام یہ لوگ اپنے کتابوں میں لکھا ہوا پاتے ہیں، اہل کتاب، لیکن پھر بھی ضد اور ہٹ درمی ہے۔ آپ کو مبعوث کیوں کیا گیا؟ آپ کو کیوں اٹھایا گیا؟ آپ کیا کرتے ہیں؟ اللہ نے جو چیزیں پاک چیزیں، طیب چیزیں حلال کیے ہیں، آپ جو ہے نا اس کو کیا کرتے ہیں؟ پاک ٹھہراتے ہیں، اور ناپاک چیزوں کو حرام ٹھہراتے ہیں، اس کی تفصیل بتاتے ہیں۔ اب حرام ہے قرآن مجید میں، بے حیائی ہے۔ ایک حدیث ہے، روایت ہے، سن لیجیے آپ۔ ایک عورت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھتی ہے کہ اے عبداللہ بن مسعود، آپ نے ان عورتوں پر لعنت فرمائی جو جسم گودنے کا کام کرتی ہے، اس کا پیشہ رکھتی ہے، کیوں نہ میں اللہ کی جو ہے نا، کیوں نہ میں ان پر لعنت نہ بھیجوں جن پر اللہ نے لعنت فرمائی ہے؟ تو وہ عورت پوچھتی ہے، کہتی ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، میں نے قرآن پڑھی ہے لیکن قرآن میں یہ کہا ہے کہ یہ پیشہ کرنے والے، یہ پیشہ کرنے والے اور یہ جسم گودنے کا کام کرنے والے یا گدوانے والے پر اللہ کی لعنت ہے، یہ بات قرآن مجید میں نہیں ہے۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں تجھے عقل مند سمجھتا تھا، اگر واقعی حقیقت میں تو قرآن سمجھ کر پڑھی ہوتی ہدایت کے لیے، تو وہ چیز ڈھونڈ لیتی۔ تو اب اللہ رب العالمین واٹس ایپ میں جو ہے نا ناچ گانے دیکھو یا فلاں چیز جو ہے نا فحش آرٹیکلز پڑھو، یہ بول کے ہر چیز نہیں لکھ دیتے، صرف بولے اللہ رب العالمین زنا کے قریب بھی مت جاؤ، وہ بہت برا فعل ہے، بے حیائی کو حرام کرے۔ تو اس کے تفصیلات کون بتانا ہم کو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتانا، اور اس کے تفصیلات لمبے ہوتے، ہر شخص یہ جان سکتا ہے کہ وہ عمل عقل کے دائرے میں ہے
یا جو ہے نا اللہ کے رسول کا طریقہ ایسا ہو سکتا ہے یا صحابہ کا طریقہ ہو سکتا ہے یا اللہ کا حکم ایسا منشا ایسا ہو سکتا ہے. تو یہ اہم اور ضرورت ہے. سب سے پہلے یاد رکھیے اللہ رب العالمین کی کتاب ہدایت کو سمجھ کر پڑھنا ضروری ہے. اس کے بعد اسوہ حسنہ ضروری ہے. الحمدللہ یہاں ٹیبل پر اسوہ حسنہ ہے. دیکھیے اللہ کے رسول کی زندگی ہمارے لیے کیوں اہمیت کی حامل ہے, کیوں آپ ہمارے لیے احسان عظیم ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیوں ہمارے لیے آپ روشن چراغ ہے, کیوں ہمارے لیے آپ فضل کبیر ہے. اس کی اہمیت کیا ہے؟ اگر رسول نہیں ہوتے تو کل آخرت میں حشر کے میدان میں انسان جو ہے عذر پیش کرتا. جی سورہ قصص 47, سورہ ابراہیم 44, سورہ طٰہٰ 136 لکھ لیجیے, آپ پڑھیے. رسول کی اہمیت کو بتا رہے اللہ. ربنا لولا ارسلت الینا رسولا فنتبع آیاتک ونکون من المؤمنین. اے ہمارے پروردگار تو ہمارے لیے رسول کو مبعوث کیوں نہیں کیا؟ کتاب تو نازل کیا لیکن رسول کو نہیں بھیجا. اگر تیرے منشے کے مطابق رسول کے طریقے پر ہم عمل کرتے ہوتے تو کون ہو جاتے؟ ایمان والوں میں ہو جاتے. اتنی بڑی اہمیت ہے. لیکن آج جو بول رہے لوگ روزہ بھی نہیں ہے بول رہے. انشاءاللہ تفصیلات آگے اور دوسرے سیشنز خطبات میں آئیں گی. تو میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ روزے کا بھی انکار ہے. ہم ایک تقریب میں رمضان کے جو ہے نا روزے کی تقریب میں شریک ہوئے تھے. وہاں پر ایک شخص کو دیکھے نعوذ باللہ من ذالک, ان کو جب بلایا گیا تو انہوں نے روزے کا انکار کر دیا. روزے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں کہ رات میں جو ہے نا رات میں کھانے کی اجازت ہے. ممانیت کب ہے؟ صبح صادق سے لے کر رات تک ہے. تو لہٰذا ہم رات تک کھائیں گے. تو کب توڑ رہے انہوں روزہ؟ عشاء کے بعد 9-10 بجے. تو ان کے لیے دلیل کیا ہے؟ سورہ بقرہ. لیکن اللہ کے رسول ان کے لیے دلیل نہیں ہے. رات کا جو تعین انہوں نے کیا وہ بالکل غلط کیا. اگر ان کے پاس سنت رسول ہوتا, اسوہ صحابہ ہوتا, تو یہ عمل کیا کرتے؟ الحمدللہ جو عام مسلمان آج کر رہے ہیں, جو سنت رسول پر عمل کر رہے ہیں, اس پر عمل کرتے ہوتے. حج بھی نہیں ہے بول رہے, قربانی بھی نہیں ہے بول رہے. تو یہ کیوں ہو رہا؟ یہ اس لیے ہو رہا ہے جب ہم قرآن کو صرف کافی ہے سمجھ رہے ہیں. ایسا نہیں ہے. عقیدے کے لیے نص قرآنی کا ہونا ضروری ہے. عمل کے لیے سنت رسول کا ہونا ضروری ہے. اسوہ صحابہ کا طریقہ ضروری. اگر نہیں کریں گے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. انجام کے اعتبار سے آخرت میں ٹھکانہ جہنم کی آگ ہوگا اور بہت برا ٹھکانہ ہے جہنم. کس کے لیے ہے؟ ہدایت آ جانے کے بعد قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کرنے کے بعد جو رسول کی مخالفت کرتے ہیں, جس کو سنتوں کی جو ہے نا رسول کے طریقے کی ضرورت نہیں ہے, اپنے طور پر من چاہی زندگی گزارنا چاہتے ہیں, من مانی عبادت کرنا چاہتے ہیں, من مانی جو ہے نیکی اور ثواب کے خیر کے جو ہے طریقے اختیار کیے ہوئے ہیں, جس پر سنت کا اطلاق نہیں ہے, اور سبیل المومنین کا راستہ چھوڑ کر کوئی اور جو ہے نا راستہ تلاش کرتے ہیں نیکی اور ثواب کا, تو ان کو ہم اسی حال پر چھوڑ دیتے ہیں یہاں تک کہ ان کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے. تو اتنی بڑی اہمیت کی حامل ہے بات. آپ سنجیدگی کے ساتھ ان باتوں پر غور کریے. اللہ کے فضل و کرم سے ادارہ اسی بات کی تعلیم دیتا ہے اور کوشش کرتا ہے. جو غلط فہمیاں ہمارے جو ہے نا دماغ میں بیٹھی ہوئی ہے کہ جو ہے یہ منکر حدیث ہے, یہ جو ہے اہل قرآن ہے, یہ بالکل غلط بات ہے. آپ الحمدللہ ہمارے ٹیبل پہ اہل جو ہے نا اسوہ حسنہ ہے, جو کوئی بڑی یونیورسٹی میں رکھی گئی ہے وہ کتاب کیریکولم میں, اور اس کی تصدیق بھی کئی لوگ کیے ہیں. تو آپ اس کے اندر کے حوالے ہیں, قرآن مجید کے حوالے ہیں, اللہ کے رسول کے اخلاق, ان کی زندگی, ان کا اٹھنا, ان کا بیٹھنا, ان کا کھانا, ان کا پینا, ان کے دعوت اللہ کا طریقہ, مکی زندگی, 13 سال مدنی زندگی, جو ہے نا غزوات ہے جو بنفس نفیس, جن غزوات میں آپ نے شریک جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہوئے, اور وہ حالات, وہ کیفیات کو الحمدللہ اس میں بیان کیا گیا ہے. آپ اس کا مطالعہ کریے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ
ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى اله واصحابه وازواجه وذرياته اجمعين امير المؤمنين الخلفاء الراشدين ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وعز وجل وأتم أكبر